وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی. اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک ہر طرح سے وطر ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے کیسے بھی آدمی وطر پڑھ لے کسی بھی طرح، تو بعض علماء کی نظر میں وہ چیز جائز ہے، یعنی بعض علماء ہر طرح کی وطر کو جائز بولتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، آگے ہو سکتا کام دے پر نہیں ہے کہ. اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے. اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. تو فقہاء حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث. یہ صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اور کہا ہے کہ فقہاء حنفیہ نے اسی حدیث کو اصل بنایا ہے، تو جس حدیث کو فقہاء احناف نے اصل بنایا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. اس کی سند میں قتادہ مدلس ہے، انہوں نے ان سے روایت کیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور قتادہ رحم اللہ کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ کثیر التدلیس ہے، اس لیے ان کا جو عنعنہ ہے وہ جب تک سماع کی صراحت نہیں کریں گے وہ مقبول نہیں ہوگا. امام شعبہ رحم اللہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا بڑا ہی مشہور جملہ ہے کہ میں 3 لوگوں کی تدلیس کے لیے میں کافی ہوں، تو اس میں انہوں نے قتادہ کا بھی ذکر کیا ہے. اگر ان کا عنعنے میں فرق نہیں پڑتا تو امام شعبہ رحم اللہ یہ بات نہیں کہتے. اس لیے امام قتادہ رحم اللہ ثقہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ ان سے روایت کریں گے تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ضعیف روایت ہے، اور اس سلسلے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی گئی گزری ہیں. ایک جملے میں ذہن میں رکھیں کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو صحیح ہو اور جس میں یہ ذکر ہو کہ 1 سلام سے 3 وطر پڑھنا ہے. یہ بعض آثار ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پہ سلام آدمی پھیر دے اور آخر میں جو 1 رکعت ہے اس کو الگ سے پڑھے. یعنی 3 رکعت اگر وطر پڑھنا ہے تو 2 رکعت، ہر 2 رکعت پہ آدمی سلام پھیر دے اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد اللہ کے نبی ہم 2 رکعت پڑھتے تھے اور سلام پھیرتے تھے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 736، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر فرماتی ہیں کہ یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء، کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ پڑھتے تھے الی الفجر، فجر تک، یعنی عشاء سے فجر کے بیچ میں جو پڑھتے تھے 11 رکعتا، 11 رکعت پڑھتے تھے. یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے. ویوتر بواحدہ، اور 1 رکعت سے وطر بناتے تھے. تو یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے بہت واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے. تو آخر کی جو 3 رکعت ہوتی اس میں بھی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے اور پھر 1 رکعت یعنی 2 تشہد اور 2 سلام سے پڑھتے تھے. تو 3 رکعت اگر وطر پڑھنی ہے تو اس کا سب سے بہترین، سب سے افضل طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ 2 تشہد ہو اور 2 سلام، اور 1 سلام سے جو وطر پڑھی جاتی ہے 3 رکعت، چاہے وہ بغیر بیچ میں بیٹھے ہوئے 1 ہی تشہد سے ہو، چاہے 2 تشہد ہو جیسے یہ احناف کرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں. وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا،
اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدتن، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو. جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی. تو طاق کہتے ہیں آڈ کو. تو یہاں پہ یعنی بہت سارے یہ صاحب یہ کہنا چاہتا نا کہ جو 1 رکعت وتر سے متعلق احادیث ملتی ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک تعویل یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو رکعات ہیں ان کو وتر بنانے کے لیے 1 رکعت الگ سے جو ہے پڑھی جاتی ہے. اس میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ تو مفتی صاحب یہ مان رہے ہیں کہ 1 رکعت وتر 1 تشہد اور 1 سلام سے بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. اب اس کی تعویل کریں نا اس حدیث کی کہ وہ پچھلے کو ملا کے وتر بناتی، یہ بات صحیح ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ تو ثابت ہو رہا نا ان کی زبان سے کہ الگ الگ سلام سے بھی، یعنی 3 رکعت اگر پڑھنا ہے یا اس سے زائد پڑھنا ہے تو آخری جو رکعت ہے اس کو اکیلے سلام سے اور اکیلے تشہد سے بالکل الگ کر کے منفصل کر کے پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب دوسرا جو نقطہ ہے یہ صاحب جو اٹھا رہے ہیں کہ اس حدیث سے 1 رکعت وتر کا ثبوت نہیں ملتا، یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی صرف 1 رکعت کوئی پڑھ لے تو اس کا ثبوت جو ہے نہیں ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں جو 1 رکعت کا وتر ملتا ہے صحابہ کے بیان سے ملتا ہے. ہر حدیث میں اس طرح کی تعویل نہیں چل سکتی، خاص طور سے صحابہ کرام کا جو فہم ہے ان کا عمل ہے. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رکعت وتر پڑھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے 1 رکعت جو ہے وتر پڑھا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سوچیے کہ اگر وہ 1 رکعت سے مراد یہ ہوتا کہ پیچھے بھی کئی رکعتیں ملا لی گئی ہیں تو اس طرح کے سوال والی نوبت نہیں آتی، کیونکہ بہت ہی معروف و مشہور چیز ہے. اکثر وہی ہوتا تھا، 11 رکعت وہی جو ہے اکثر جو ہے معمول تھا. لیکن صرف 1 رکعت پہ اکتفا کر دینا یہ ایک الگ سا معاملہ ہے. لیکن چونکہ یہ بھی ثابت ہے اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہ عمل کیا تو اس پر جو ہے سوال ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہو فقی، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہے. اور ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں بظاہر مطلب بہت ہی واضح طور پر ہی ملتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد انہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی. جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3764 آپ دیکھیں گے، اس میں ہے کہ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعت، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھی. تو یہاں پہ عشاء کے بعد کا ذکر ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد 1 رکعت وتر پڑھی، اور جو ہے لمبی اور رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بیہقی کی روایت ہے اس میں تو یہ بھی وضاحت ہے کہ ولم یزید علی ذلک، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، یعنی وہ صرف ایک ہی پہ اکتفا کیا. یعنی اس قدر اس میں صراحتیں ہیں کہ اس میں آپ کی کوئی تعویل نہیں چل سکتی ہے. اس لیے 1 رکعت یہ اللہ کے نبی، اس لیے 1 رکعت جب صحابہ کرام سے بہت ہی واضح طور پہ ثابت ہے تو پھر جو حدیثیں 1 رکعت کا ثبوت فراہم کرتی ہیں، 1 رکعت کا دلیل ملتی ہے، تو اس میں آپ کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا جو فہم ہے وہ سب سے بہتر فہم ہے. یعنی ان کا فہم، ان کا عمل حدیث سے جو مفہوم نکلتا ہے، جو بظاہر معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق جب صراحت کے ساتھ صحابہ کرام کا فہم ملتا ہے تو آپ اس میں کوئی اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ 1 رکعت اگر وتر بھی کوئی پڑھتا ہے، اکتفا کرتا ہے، تو وہ بھی ثابت ہے، اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر توفیق ملتی ہے زیادہ پڑھنے کی زیادہ پڑھیے، 11 تک پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس کو بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. آگے بڑھتے ہیں. چاہیے تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی سورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا. ایک منٹ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں 3 رکعت وتر کا، کہ 2 رکعت پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، یہ سب سے بدترین طریقہ ہے وتر پڑھنے کا، سب سے بےہودہ طریقہ ہے وتر پڑھنے کا. کیونکہ اس طریقے پر وتر پڑھنے سے متعلق جتنی بھی روایتیں سب واہی تباہی متروک کذابین جھوٹے مکار لوگوں کی روایتیں، بدعتی لوگوں کی روایتیں. یعنی یہ سب سے مطلب بے حیثیت اور بیکار اور بہت ہی تھرڈ کلاس کے جو روایت ہیں ان لوگوں نے اس طرح کی روایتیں بیان کی ہے. تو سب سے جو ہے واہیات طریقہ جو ہے وتر پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ بیچ میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں منع کیا گیا.
کہ اس طرح سے وطر نہیں پڑھنا ہے مغرب کے مشابہ. اور اس کی جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر, تو یہ بیچ میں جو تشہد ہے اس کے ساتھ وطر پڑھنا, اسی کو حدیث میں منطبق کیا جاتا ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی نہ بیٹھے, یعنی ایک سلام سے 3 رکعت وطر پڑھ لے, بیچ میں نہ بیٹھے, تو یہ حدیث پہ عمل ہوگا کہ مغرب کی طرح سے اس کے مغرب کے مشابہ اس کو نہ بناؤ. تو سب سے واحد طریقہ ہے جو یہ لوگ جس کو اپنا کے رکھیں. ابھی دیکھیں گے آگے یہ بڑی چالاکی سے کہیں گے سب سے افضل طریقہ اور سب کا اجماع ہے, ابھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ جو روایت, جس روایت کی بنیاد پر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں نا, وہ روایت بعض سندیں جھوٹی ہیں, بعض سخت ضعیف ہیں, واہیات روایتیں, اس میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں. سب سے بدترین قسم کی روایتیں جس میں یہ ملتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے, پھر کھڑے ہو کے اور اس طرح سے وطر پڑھنا. سب سے بیکار طریقہ وطر کی طریقوں میں, سب سے واہیات, سب سے بیکار طریقہ یہی ہے. اور سب سے افضل طریقہ کیا, جو نبی کا طریقہ ہے, جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیں گے. 3 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے, اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے, سلام پھیر دیں گے. یہ 2 تشہد اور 2 سلام سے 3 رکعت پڑھنا, یہ سب سے افضل, سب سے بہترین طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس طرح ثابت ہے کہ کوئی پورے چاروں امام کو ماننے والے, چاروں فقہ کے مذاہب والے مل کے بھی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. آگے بڑھتے ہیں. یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی. قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک, یہ والی بھی ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ دعا بھی ثابت ہے, اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں. اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں, اتنی بات خوب سمجھیں, یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے, اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تھوڑا سا رکتے, 2 باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اس طریقے وطر پڑھنا سب کے نزدیک ہو جائے گا, اور دوسرا سب سے افضل طریقہ یہی ہے. یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ سب کے نظر میں اس طرح وطر ہو جائے گی, اور سب کے نظر میں اس طرح سے وطر پڑھنا سب سے بہتر طریقہ. یہ دونوں باتیں غلط ہیں, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. پہلی بات جو انہوں نے کی کہ سب کے ہاں ہو جائے گا, یہ بات بھی غلط ہے, کیونکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو 2 تشہد سے, یعنی جس طرح سے یہ لوگ پڑھتے ہیں, بعض لوگوں نے اس پہ نکیر کیا اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے اس طرح سے وطر نہیں ہو سکتی ہے. 1 منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں, 1 منٹ تھوڑا سا. یعنی میں وہ امام نووی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے المجموع, اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. المجموع, یہ جلد 4 صفحہ نمبر 13 پہ آپ دیکھیں گے, اس میں کہتے ہیں کہ وہ حقل و امام الحرمین, یہ تھوڑا سا صاف نہیں دکھ رہا مجھ کو, ہاں, انه لا يجوز بالتشهدين, لا يجوز بالتشهدين بل يشترط الاقتصار على تشهد واحد. کہتے ہیں کہ 2 تشہد سے جائز نہیں ہے, 2 تشہد سے وطر پڑھنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے, یہ کہتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے نا, یہ کہتے ہیں 2 تشہد سے وطر پڑھنا جائز نہیں. کون سے 2 تشہد جیسا یہ لوگ پڑھتے ہیں, اس طرح سے 2 تشہد کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. کیونکہ آگے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, کیا ہے دیکھیں آپ, آگے لکھا ہے کہ 1 منٹ, کہتے ہیں کہ وحمل هذا القائل الاحاديث الوارده بالتشهدين على انه كان يسلم في كل تشهد. اب کہہ رہے ہیں کہ جو جن حدیثوں میں 2 تشہد کا ذکر ہے نا, کہتے ہیں وہ اس کا مراد یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد یعنی سلام پھیر دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب اس کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے, کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 تشہد جس میں سلام نہیں پھیرا جا رہا ہے, بیچ میں بیٹھا جا رہا ہے اور آخر میں سلام پھیرا جا رہا ہے, اس طرح سے 2 تشہد پڑھنا ناجائز ہے. تو یہ کہنا کہ سب کے نظر میں جائز ہے, یہ غلط بات ہے. بعض اہل علم نے اس کو ناجائز بھی کہا ہے, غلط بھی کہا ہے اس کو. اور ان کی جو دوسری بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن تشہد جس میں سلام نہیں پھیرا جا رہا ہے, بیچ میں بیٹھا جا رہا ہے اور آخر میں سلام پھیرا جا رہا ہے, اس طرح سے 2 تشہد پڑھنا ناجائز ہے. تو یہ کہنا کہ سب کے نظر میں جائز ہے, یہ غلط بات ہے. بعض اہل علم نے اس کو ناجائز بھی کہا ہے, غلط بھی کہا ہے اس کو. اور ان کی جو دوسری بات ہے کہ سب کی نظر میں یہی افضل ہے, یہ بھی بالکل جو ہے ایسا لگتا ہے سب کو بیوقوف سمجھتے, یعنی کچھ بھی بول دو اور عوام جو ہے یقین کر لے کہ کوئی پرکھنے والا نہیں ہے. بھائی
یہ صرف ان کے یہاں افضل ہے، ان کے گھر کی بات ہے، اپنے گھر کی بات کرو نا. باقی شوافے، حنابلہ، مالکیہ وہ تو اس کو افضل نہیں مانتے. آپ کیسے سب کے بارے میں آپ منسوخ کرتے ہیں کہ سب اس کو افضل مانتے ہیں؟ حالانکہ آپ ایک کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں الفقہ علی المذاہب الاربع، اس میں چاروں کے اقوال ایک ساتھ دیے ہوئے ہیں، چاروں مذہب کی جو رائے ہے وہ ایک ساتھ دی ہوئی ہے. اس میں یہ جو طریقہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس کو افضل نہیں کہا گیا ہے، اس طریقے کو افضل نہیں کہا گیا ہے. یعنی جو ایک سلام سے پڑھا جاتا ہے یا پھر وہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو افضل کہا گیا ہے. لیکن یہ صاحب بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی سب کے نزدیک افضل ہے. بڑی ہی واہیات بات ہے کہ کچھ بھی آپ کہہ دیں، آپ جو کر رہے ہیں وہی سب کے نظر میں ہو جائے گا اور سب کے نظر میں افضل بھی ہوئی ہے. بالکل غلط بات ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے یہ جو کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربع، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو پوری تفصیل ہے. میں ساری تفصیل آپ کے پاس میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن جسے اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں بھی ایک جگہ لکھا ہے، 3 رکعت کی بات جب آئی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر وَإِذَا أَرَادَ الْإِتْيَانَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، جب اگر 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، فَفِي الْأَفْضَلِ، تو اس میں 3 رکعت میں افضل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں کئی باتیں ہیں. الصحیح ان الافضل ان يصليها مفصولة بسلامين. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں افضل یہ ہے کہ وہ 3 رکعت 2 سلام سے پڑھے، الگ الگ کر کے. کیوں؟ لکثرت الاحادیث الصحیحۃ فیہ، کیونکہ کثرت یعنی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر یہی بتا رہی ہیں کہ 2 سلام سے وتر پڑھنا ہے. اور بتا رہے والے کثرت العبادات، اور اس کے افضل ہونے کی ایک وجہ اور بھی بتا رہے ہیں کیونکہ اس میں عبادات کا پہلو بڑھ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب 2 سلام پھیریں گے تو 2 سلام آپ کا ہو گیا، 2 تشہد آپ کا ہو گیا، پھر التحیات، درود، ساری چیزیں جو ہے اس میں بڑھ جاتی ہیں. اور ہر تشہد کے آخر میں جو دعا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. چنانچہ آگے اس کو مینشن کر کے بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَتَجَدَّدُ النِّيَّةُ، کیونکہ جب 2 بار 2 سلام سے پڑھیں گے تو 2 بار اس نے نیت کر کے نئے سرے سے عبادت شروع ہو رہی ہے. وَدُعَاءُ التَّوَجُّهُ وَالدُّعَاءُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، اور نماز کے اخیر میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے جو حصہ اس میں دعا بھی آتی ہے اور سلام بھی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یعنی اگر 2 سلام سے پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات کا حصہ بڑھ رہا ہے، اس لیے افضل یہی ہے. اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب کے نظر میں افضل یہی ہے کہ اس کو 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھنا، جبکہ امام نووی رحمہ اللہ صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا. اسی طرح سے شوافی حنابلہ کے بھی آپ کو یہی بات ملے گی. لیکن یہ حضرت پتہ نہیں کہاں سے اور کس دنیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ نہیں، سب نے انہی کے طریقوں کو افضل کہہ دیا. بالکل غلط بات ہے. ان کا جو طریقہ ہے وہ سب سے واہیات طریقہ ہے، اس کو افضل نہیں کہا گیا. آگے بڑھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے. تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے. باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے، کسی کے ہاں نہیں ہو رہا. تو اس لیے بھی اس میں اچھا، اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. بس یہاں پہ رکتے ہیں. تو بس روکیے ان کو. اس سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں، حضرت نے جو کہا کہ جو حنفیوں کا طریقہ کہتے ہیں یہی سب سے اچھا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کے نظر میں ہو جائے گا. اب 2 منٹ آگے بڑھ کے دونوں پہ اجماع نقل کر دیا بندے نے. آپ سوچیں، حیرت کی بات ہے کہ دونوں پہ اجماع نقل کر دیا. یہ کہہ دیا کہ یہ جو حنفیوں کا طریقہ ہے یہ طریقے پہ وتر ہو جائے گی، اجماع ہے. بالکل غلط بات ہے. امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں کہ اس میں انہوں نے بعض اہل علم کا قول پیش کیا. غلط ہے، نہیں ہوگا یہ، اس لیے اجماع کا دعویٰ غلط ہے. دوسرا جو دعویٰ انہوں نے اجماع کا پیش کیا کہ سب کی نظر میں یہی افضل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا فریب اور کتنا بڑا دھوکہ کہ اس پہ اجماع کا دعویٰ ٹھونک دیا. استغفر اللہ، حول ولا قوت. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اجماع کا دعویٰ کر دیا. اچھا، ہو سکتا ہے ان کے نظر میں ایک روایت ہو، میں اس کے بھی واضح کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس کو بطور دلیل پیش کرے، اس لیے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ اجمع المسلمون علی ان الوتر، کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہے، لا یسلم الا فی آخرین، اور آخر میں سلام پھیریں گے. یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا ہے، آخر میں سلام پھیرنا ہے. ہو سکتا ہے اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہوں کہ یہ اس پر اجماع ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ روایت جھوٹی، من گھڑت، فیبریکیٹڈ، کذاب اور بدعتی شخص کی
بیان کردہ ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر, اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ عمر بن عبید ایک راوی ہے. اس کے بارے میں محدثین نے بہت سخت جرح کی ہے. اوف العرابی کہتے ہیں کہ کذب واللہ, اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہے. اور اسی طرح سے امام یونس کہتے ہیں کہ کان عمر بن عبید یکذب فی الحدیث, یہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا, یہ شخص جھوٹا شخص ہے وہ. اور اسی طرح سے جو ہے امام حمید کہتے ہیں کہ لا تاخذ عن هذا شيئا فانه يكذب عن الحسن, کہ یہ شخص جو ہے جھوٹ بولتا ہے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے, اس لیے اس کی بات مت لو. اور یہ جو روایت ہے نا جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا ہے ایک سلام سے, تو یہ حسن رحم اللہ کے حوالے سے ہی یہ بیان کر رہا ہے, جس کو بطور خاص کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے حوالے سے بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ. اور اسی طرح سے جو ہے اور بھی کئی بہت سارے محدثین کے اقوال ہیں جنہوں نے اس کو جھوٹا کہا ہے, بدعتی کہا ہے, بہت بڑا فسادی راوی کہا ہے. تو ایسے واہی تباہی راویوں کی روایت, جھوٹی من گھڑت روایت کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے, حالانکہ یہ بات غلط ہے, بالکل اجماع نہ اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے, نہ اس کے افضل ہونے پر اجماع ہے. آگے بڑھتے ہیں. شیخ ایک الدرر السنیہ والوں کی جو موسوعہ ہے, موسوعہ فقہیہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے, میں عبارت پیش کر دیتا ہوں. لا یشرع الوتر بثلاث رکعات متصلۃ بتشہدین کہیئۃ المغرب. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 رکعات متصل 2 تشہد کے ساتھ مغرب کی طرح پڑھنا وتر لا یشرع, یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے, یعنی یہ جائز نہیں ہے. وہذا مذہب الحنابلہ, وہاں نہیں مطلب وہ اجماع کا جو دعویٰ کر رہے ہیں, وہذا مذہب الحنابلہ, اور یہ حنابلہ کا مذہب, یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے. اور یہاں جو موسوعہ فقہیہ کے جو مؤلفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حنابلہ کے یہاں جائز ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں, افضل ہونا تو بہت دور کی بات, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے شرح منتہی الارادات بہوتی کا اور انصاف للمرداوی کا. ووجہ للشافعیہ, اور شافعیہ کا بھی ایک وجہ یہ ہے, یعنی شوافع اور حنابلہ دونوں کے یہاں اس طرح کی وطر ادا ہی نہیں ہوتی ہے کہ جناب کہنے کی اجماع ہے. اور اس لیے میں نے ابھی تھوڑا دیر پہلے اپنے اوپننگ کمنٹ میں نے بولا تھا کہ ان کا جب مرضی آتی کسی بھی بات پہ اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں. یہاں حنابلہ اور شوافع کہہ رہے ہیں ہوتی ہی نہیں نماز, یہ کہہ رہے ہیں کہ افضل ہونے پر اجماع ہے. کہہ رہے کہ افضل ہونے پر بھی اجماع ہے اور صحیح ہونے پر بھی اجماع ہے, صحیح ہونے پر بھی اجماع ہے, نہ صحیح ہونے پر اجماع ہے اور نہ افضل. اور ظاہر سی بات ہے جب صحیح ہونے پر ہی بھی اجماع ثابت نہیں ہو رہا تو افضل ہونے پر کیسے اجماع ہو جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ اصل میں وہ ایک روایت ہے نا, اجماع المسلمون والی جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, کبھی بعض حنفیوں نے پیش کیا, اس لیے میں نے اس کو وضاحت کر دیا کہ وہ جھوٹی روایت ہے, وہ من گھڑت روایت ہے. اس میں بہت زیادہ وضاحت بھی نہیں ہے, اس کو سہارا بنا کے یہ لوگ اس طرح سے خرافات کہتے. اسی لیے میں نے کہا سب سے واہیات طریقہ ہے, یعنی وتر پڑھنے کا سب سے واہیات طریقہ ان کا طریقہ, کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ایسے طریقے پر, اور دوسرے اہل علم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ ایسا نہیں, اور اللہ کے نبی کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. اس لیے سب سے واہیات طریقہ, اگر کوئی طریقہ چل سکتا ہے تو وہ ہے جو بعض آثار ملتے ہیں کہ ایک سلام سے اور بیچ میں بیٹھنا نہیں, کھڑے ہو جانا ہے, اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ بیچ میں بیٹھنا ہے تشہد اور پھر جو ہے مغرب کی طرح پڑھنا ہے, یہ سب سے واہیات طریقہ ہے. یہ طریقہ اس کی جو ہے بالکل گنجائش نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس پر بھی اجماع کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا, تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے, اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب خیر ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے. کہاں سے حدیث سے ثابت ہے بھائی؟ صحیح حدیث سے صرف ایک ہی طریقہ ثابت ہے, کیا کہ صحیح حدیث سے صرف ایک طریقہ ثابت ہے کہ الگ الگ سلام سے اس کو پڑھنا ہے. اگر آپ کو 3 رکعت پڑھنا ہے نا تو 2 رکعت الگ سلام سے اور وہ 1 رکعت الگ سلام سے, یہ صحیح حدیث ثابت ہے. اور جو بیچ میں آپ نے پڑھا تھا نا, جس کو میں نے کہا تھا شروع میں آپ نے ایک حدیث پیش کی تھی نسائی وغیرہ کی, تو میں نے کہا تھا وہ حدیث ضعیف ہے نا, اگر اس کو صحیح بھی مان لیں میرے بھائی, اگر اس روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس کو صحیح بھی مان لیں, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بیچ میں بیٹھنا ہے, پھر وہ جو آثار ہے نا اس کے مطابق ہو جائے گی. یعنی ایک سلام سے, اس میں صرف یہ ہے کہ ایک سلام سے 3 پڑھنا, اس میں بیچ میں بیٹھنے کی بات نہیں ہے, بیچ میں تشہد کے لیے تحیات کے لیے بیٹھنے کی بات نہیں ہے اس میں. تو جو شروع میں آپ نے پڑھا نا کہ اس حدیث پر احناف کی امام حنیفہ کی بنیاد ہے, اس حدیث میں کیسے بنیاد ہے, آپ نے بیچ میں کیسے بڑھا دیا؟ اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے اس کا. بہرحال وہ روایت ضعیف اگر صحیح بھی مان لو تو اس سے بھی ان کا جو طریقہ واہیات طریقہ وہ ثابت نہیں ہوتا.
بلکہ اس سے ان لوگوں کا طریقہ ثابت ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سلام سے تینوں پڑھنا، بیچ میں بیٹھنا نہیں ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے اور بہت سارے علم نے اس کو جائز قرار دیا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن افضل بہرحال وہی طریقہ ہے جو نبی کا طریقہ ہے. آگے طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے. ہاں، لاسٹ میں انہوں نے کہا یہ بے غبار ہے. دیکھو کتنا بڑا بڑا دعویٰ کر دیا بھائی، یہ بے غبار ہے. جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا، ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا، علماء کی طرف غلط نسبتیں کی، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی، اور آخر میں کہہ دیا بے غبار ہے. تو ایسے نہیں چلنے والا بھائی. دنیا بہت لمبی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں علم کی دنیا بہت لمبی ہے. علم ایک سمندر ہے. اپنے کنویں سے باہر نکلو اور لوگوں کو دیکھو اور لوگوں نے کیا کہہ رکھا ہے، دلائل کا تجزیہ کرو اور جو حق بات ہے اس کو بیان کرو. خائے مخائے جو رائے باتیں ہیں آپ کے درسگاہ میں، جو باتیں آپ کو سکھائی دی گئی ہیں، اب آپ نے اتنا بھروسہ کر لیا ہے اپنے اساتذہ پر کہ انہوں نے جو بتایا وہ صحیح ہے، اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے آپ کو. آپ آنکھیں کھولو اور دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، علم کی دنیا کتنی بڑی ہے. اس لیے جو حق بات ہے اس کو آپ بیان کیجیے. آپ کو اپنا مسلک فالو کرنا فالو کیجیے، لیکن دوسروں کی طرف غلط باتیں کیوں منسوخ کرتے تھے؟ آپ زبردستی دوسروں کو کیوں اپنا ہمنوا بنا رہے ہیں بھائی کہ یہ جو حنفیوں کا جو طریقہ سب سے واحد طریقہ، آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ سب کے نزدیک اس طریقے سے ہو جائے گی اور سب کے نزدیک یہ سب سے افضل طریقہ ہے. کتنی بیکار طریقے، کتنی بیکار باتیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب والے افضل یہ حنفیوں کے طریقے کو بولیں اور سکھائیں کوئی اور طریقہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہی افضل تھا تو سب یہی بولتے ہیں نا کہ یہ افضل ہے، صرف فقہ حنفی والے کیوں بولتے؟ تو دوسرے مسالک کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ وہ اس کو افضل نہیں مانتے، بلکہ کتنے لوگ اس کو جائز بھی نہیں مانتے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تمام لوگوں کی، جو حق بات آپ کہیں اور اچھا حق شیخ، بات لوگوں. یہ کتنی عجیب بات ہے. مقلد کا یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ مقلد کو حدیث وغیرہ سے کچھ لینا دینا ہے نہیں. اس کا اصل مسئلہ ہے اپنے مسلک کا دفاع. تو مسلک کی موافقت میں اس کو ضعیف حدیث بھی ملے گی تو بے غبار بول دے گا اور اس کی تائید کرے گا. اور جب ایک رکعت، احناف کیا جائز نہیں کہ ایک رکعت پہ وتر ہو، اور ایک رکعت پہ صحیح ترین روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. صحیح مسلم کی جو روایت ہے 752، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الوتر رکعۃ من آخر اللیل. اللہ کے نبی فرما رہے وتر کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں ایک رکعت. الوتر رکعۃ من آخر اللیل کہ وتر جو ہے وہ ایک رکعت کا نام ہے رات کے آخری حصے میں. اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے. جی فقہاء جو وتر کی تعداد لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اقلھا رکعۃ، تعداد ایک رکعت ہے. ہاں، اور یہ حضرت اور اسی طرح سے جی اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں دو رکعت ہیں، پھر جب تم کو صبح کا خوف ہو صلی رکعۃ واحدۃ. دم صاف الفاظ ہیں کہ ایک رکعت نماز پڑھ لے توتر لہ ما قد صلی، تو جتنے اس نے نفل پڑھی تھی اس کا ایک وتر کے ایک رکعت کے ذریعے سے وہ سارا کا سارا طاق بن جائے گا. بلکہ ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد میں، ابن حبان میں، طبرانی میں ہے، اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا ہے. اس کے الفاظ ہیں اور اس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک رکعت وتر جو ہے وہ ثابت اللہ کے نبی سے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین الشفع والوتر بتسلیمۃ لا یسمعناها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی جفت نمازیں ہوتی اور جو وتر کی نماز ہوتی، دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ذریعے سے فاصلہ کرتے تھے. ایک دم صاف الفاظ اس میں مروی کہ وتر کی نماز میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جفت آغاز میں جو ایون نماز پڑھتے تھے جو اور آڈ نماز پڑھتے تھے، یعنی شفع اور وتر کے درمیان میں سلام سے فاصلہ کرتے تھے. اس سے بھی بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن کیونکہ جناب یہ ان کے مسلک کے خلاف ہے یہ روایتیں، تو یہ اتنی صحیح ترین متفق علیہ روایتیں بھی قبول نہیں ہیں، اور ان کے مسلک کے موافق میں ان کو ضعیف روایت بھی مل جائے تو وہ بھی قابل قبول ہے. جیسے جمہور والے مسئلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں ان کے کسی مسئلے میں جمہور سے موافقت مل جاتی ہے تو جمہور ایک دم ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، اور اس مسئلے میں تو یہ جمہور کے خلاف ہے. جمہور جو ہے وہ ایک رکعت تراویح کو، ایک رکعت وتر کو جائز بولتے ہیں، تب ان کو جمہور نہیں یاد آتا ہے. تو جہاں پہ یہ جہاں جمہور ان کے مسئلے کہ یہ اس لیے مقلد نہ اس کے لیے اصل ہوتا ہے اس کا مسلک، اور اس کے مسلک کا ہر مسئلہ اس کے حساب سے اس کی دلیل بدلتی رہتی ہے. کہیں قولی حدیث دلیل بن جاتی ہے، کہیں فعلی حدیث دلیل بن جاتی ہے، کہیں جمہور کو دلیل بنا لیتا ہے، کہیں خبر واحد بول کر کے رد کر دیتا ہے، کہیں ضعیف حدیث قبول کر لیتا ہے. تو یہ مقلد کا مسلک صرف اس کا امام ہوتا ہے، اس کو دلیل ولیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. یہ دلیلوں کی بات تو بس جو ہے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور روایتیں کتنی جھوٹی جو موضوع روایت ہے نا، من گھڑت،
ان روایتوں پہ مسئلے کی بنیاد رکھتے ہیں. اور جب اہل حدیث صحیح بخاری کی حدیث پیش کر دیں گے, وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے کہ 11 رکعت, کہتے ہیں اس میں اضطراب ہو گیا بیان کرنے میں, کسی میں 11, کسی میں 13, کسی میں. صحیح بخاری کی حدیث پہ جرے کر دیں گے. اور یہ جھوٹی کذاب کی روایت پیش کر کے, جو اجماع والی بات ہے نا, یہ کذاب کی روایت کا سہارا لے کے یہ لوگ اجماع کی بات کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بے غبار ہے, یعنی کذاب جھوٹا راوی کچھ بیان کرے. اور معتزلی بدعتی بھی ہے, وہ راوی کذاب بھی ہے, بدعتی بھی ہے. بدعتی اور کذاب کی روایت پیش کر کے اس کہیں گے بے غبار بات ہے, اور صحیح بخاری کی حدیث پیش کریں اس پہ کہیں گے اضطراب ہو گیا, صحابہ کرام کو اضطراب ہو گیا. اور بعد میں جذباتی باتیں کریں گے, یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھا, اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب 11 رکعت کہیں تو صحابہ کو اضطراب ہو گیا. اتنا بڑا الزام لگا دیں گے صحابہ کرام پر. ان کی کتاب پڑھے نا, طاہر گیاوی صاحب کی جو کتاب ہے رکعت تراویح پہ, انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دی کہ یہ روایت کی تعداد میں جو اضطراب کا شکار ہوئے. یہ شیخ ہے جیسے طرح اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ تقلید کی اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. مقلد کو دیکھ کر کے پڑھنے والی دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تعالیٰ نے اس تقلید کی مصیبت سے بچا کر کے رکھا ہے, لذیذ بنا ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. جی, اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک جگہ میں نے سنا یہ دلیل بنا رہے تھے 20 رکعت ثابت کرنے کے لیے یزید بن حذیفہ کی 21 رکعت والی روایت, جس میں بھی 1 رکعت وتر کا ذکر ہے, 20 اور 1 21. اس روایت کو یہ دلیل بنا رہے تھے, اور یہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر پڑھنا غلط ہے. حالانکہ وہ بات ثابت نہیں یزید بن حذیفہ کی, لیکن یہ لوگ اس کو دلیل بنا رہے تھے 1 رکعت وتر والی کو اپنی 20 ثابت کرنے کے لیے. بارک اللہ فی شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ, شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ, i+ کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے اعتراضات کا بخوبی جواب دیا, جزاکم اللہ خیر.